حضرات علماء، خطباء، شعراء اور مومنین، مجلس میں شرکت کرنے والے، السلام علیکم۔ میں اس وقت کوئی تقریر کرنے کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں، مجھے صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں، اس واسطے کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان جو شخصیتیں تشریف لائی ہیں، میں کن لفظوں میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اس وقت ہمارے درمیان آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی صاحب قبلہ دامت ظلہ البارف، انہوں نے اپنے ایک خصوصی نمائندے کی حیثیت سے حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر علی مرزا صاحب کو بھیجا ہے، جو خاص طور سے ان کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے اس مجلس میں شرکت کرنے کے واسطے تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ نجف اشرف سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ضامن جعفری صاحب قبلہ اور مولانا سید عسکری زیدی صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عسکری زیدی صاحب قبلہ، یہ بھی نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں۔ ان کو بھی آقا نے خاص طور سے مجلس میں شرکت کرنے کے واسطے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے بات آ گئی تو ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مراجع کرام کو، اللہ ہمارے سروں پر اور اس ملت شیعہ پر سایہ قائم و دائم رہے علماء کرام کا، کہ جو اس غیبت کی اندھیری رات میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں برابر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے دو چیزوں پر حملہ کرنے کے واسطے، ایک ہماری عزاداری ہے، دوسرے ہماری مرجعیت ہے۔ آپ دشمن کی ان چالوں سے ہوشیار ہوئیے، دشمن کی ان چالوں کو سمجھیے کہ دشمن کی چالیں کیا ہیں۔ سامنے رہ کر کے آدمی کوئی حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، اپنی صفوں ہی میں رہ کر کے کوئی دشمن ہو جائے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کون ہمارا ہے کون دشمن ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مراجع کرام جن کی پوری زندگیاں خدمت دین میں گزری ہیں، پوری زندگیاں خدمت مذہب حقہ میں گزری ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو اس غیبت کی اندھیری رات میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، بہرحال ان کے نمائندے کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے سید اعلیٰ ضیاء الدین صاحب جو انچارج ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں، وہ بھی خاص طور سے اس مجلس میں شرکت کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کی طرف سے اور خانوادہ کی طرف سے اور اہل لکھنؤ کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ العظمیٰ ان کی خاص نظر ہے حضرت بشیر نجفی صاحب قبلہ کی، اور ان کے فرزند حجت الاسلام والمسلمین سید شیخ علی صاحب، شیخ علی صاحب، ان کی خاص نظر ہے اس مجلس پر۔ وہ ہیں تو اس وقت نجف اشرف میں، مگر اس مجلس پر خاص نظر ہے، اور ان کو ایک ایک لمحے کی یہاں کی اطلاع فراہم ہو رہی ہے اور مل رہی ہے۔ والد مرحوم کے 40ویں کی مجلس میں خاص طور سے آقا نے ان کو بھیجا تھا یہاں پر، وہ اس مجلس میں اسی امام باڑے میں اسی جگہ پر 40ویں کی مجلس میں خطیب اکبر کی تشریف لائے تھے شیخ علی صاحب، اور انہوں نے یہاں آ کر کے آقا کا پیغام آپ کو سنایا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ
ہمارے مولانا محمد حسین زیدی صاحب قبلہ، یہ خاص طور سے ان کے ابھی چند دن پہلے بھائی کا انتقال ہوا، ڈاکٹر اظہر حسین زیدی صاحب، ہم ان کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور مجلس میں شرکت کرنے کے واسطے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے حضرات علماء کرام جو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے تشریف لائے ہیں وہ یہاں کے اوپر موجود ہیں، میں خاص طور سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے ہم آپ تمام حضرات کا، اہل لکھنؤ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے والد مرحوم اور ام مرحوم دونوں کے انتقال کے موقعوں پر ہمارے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے غموں میں شریک رہے۔ عزیزان گرامی، غم کم نہیں ہو جاتا ہے، غم کا بوجھ اتنا ہی رہتا ہے، مگر اگر کوئی تعزیت دینے کے واسطے آ جاتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تمام حضرات موجود ہیں۔ جس طرح سے آپ حضرات نے خطیب اکبر کا جنازہ اٹھایا، خطیب العرفان کی میت اٹھائی، 40 میں شرکت کی، والد مرحوم کے اس کے پہلے 3 دیسے ہوئے، اس میں آپ حضرات نے شرکت فرمائی، اور آج یہ ایسا دیسا ہے کہ جس میں والد اور چچا دونوں کی مجلسیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ خطیب اکبر کے دیسے کی مجلس بھی ہے اور خطیب العرفان کے دیسے کی مجلس بھی ہے، جنہوں نے پوری زندگی صرف اور صرف مدح اہل بیت کی، ذکر اہل بیت کیا، اس کے علاوہ دنیا ان کو کسی دوسری حیثیت سے جانتی ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی دوسری حیثیت ہے ہی نہیں، یا ذاکر کی حیثیت سے ہے، یا خطیب کی حیثیت سے ہے، یا شاعر کی حیثیت سے چچا کی حیثیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں تمام ہندوستان کے حضرات کا، مومنین کا شکر گزار ہوں جو برابر ہمارے غم کے موقع پر ہمارے شانہ بشانہ رہے، ان مجالس میں تشریف لاتے رہے، اور آج بھی بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ بس میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قوم مقدس سے تشریف لائے اس مجلس کو خطاب کرنے کے واسطے آیت اللہ منتظر مہندی صاحب قبلہ، جو ہماری نحیف آواز پر جنہوں نے لبیک کہا، دعوت کو قبول فرمایا اور تشریف لائے ہیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ پھر میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا